اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور ایمان والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ایمان والے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے اس دنیا کے اندر ڈر کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ اور ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اس آخرت کے دن کے لیے کیا توشہ تیار کر کے رکھا ہے، ہم نے اس آخرت کے دن کے لیے کون سا عمل کر کے تیار کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کی اس دنیا کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کے اندر کون سا عمل کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی فکر کرتے ہیں تو اپنی دنیا کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر واضح کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا عقل مند وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اس دنیا کو سنوارنے کی نہیں بلکہ اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آخرت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آخرت بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، آخرت اگر ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہے تو نکل جائے، لیکن ہم دنیا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہر ایمان والے لوگوں سے سوال کر رہا ہے، ہر مومن سے یہ سوال کر رہا ہے، اے مومنو تو نے اپنے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کر کے رکھا ہے؟ اے ایمان والو تم نے اس آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کے اندر کون سا عمل کیا ہے جو عمل تمہیں اس بات کی گواہی دے کہ قیامت کے دن تمہیں کامیابی ملنے والی ہے، قیامت کے دن تمہیں فلاح ملنے والی ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج چوتھی تاخیرات ہے، اسی مناسبت سے آج کے اس درس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کے درجات کو اس دنیا کے اندر بلند کرتا ہے اور کن لوگوں کے درجات کو پست کر دیتا ہے، اسی چیز کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی ہے۔ آج کا یہ پرفتن اور پرآشوب دور، جس دور میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ دور کہیں نہ کہیں تعلیم یافتہ لوگوں کا دور ہے، لیکن مسلم سماج، مسلم کمیونٹی کہیں نہ کہیں علم کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں آج بھی پچھڑا ہوا ہے۔ جب آپ
گورنمنٹ کا جو رپورٹ ہے، ان رپورٹوں کا جب آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے اس دور میں بھی مسلم سماج تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے، اور جو قوم، جو سماج تعلیم کے معاملے میں پیچھے ہو جائے، اس کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور اس قوم کو تنزلی سے کوئی بھی انسان بچا نہیں سکتا۔ آج دیکھ لیجیے ہر جگہ مسلمان تنزلی کے شکار ہیں، ہر جگہ مسلمان پریشانیوں سے دوچار ہیں، کہیں نہ کہیں وجہ تعلیم کے معاملے میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا کے اندر میں کن لوگوں کی درجات کو بلند کرتا ہوں، میں کسے دنیا کے اندر عزت والا بناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ہم دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی درجات کو بلند کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی درجات کو بڑھا دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ہم عزت عطا کر دیا کرتے ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علم دین سے روشناس ہو جاتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو آدمی دنیا کے اندر شریعت کے علم کو حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم ایسے لوگوں کی درجات کو دنیا کے اندر بلند کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بھی اہل علم کی عزت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اے دنیا والے لوگوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والے لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیجئے، آپ دنیا والے لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کر دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم علم والے لوگوں کی درجات کو بڑھا دیا کرتے ہیں، ہم علم والے لوگوں کی درجات کو بلند کر دیا کرتے ہیں، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین یہ واضح کر رہا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آج دنیا کے اندر آپ اس چیز کا مشاہدہ کر لیں، جتنی عزت اس دنیا کے اندر علم والے کو ملتی ہے، بغیر علم والے کو اتنی عزت نہیں ملتی۔ جتنی عزت اس دنیا کے اندر اہل علم کو دیا جاتا ہے، اہل علم کو جتنی عزت ملتی ہے، جاہل قسم کے لوگوں کو اتنی عزت نہیں ملتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو علم دین کیوں حاصل کرنا چاہیے، شریعت کے علم کو کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دنیاوی علوم اور ایک ہوتا ہے دینی علوم۔ ایک ہے دنیاوی علوم اور ایک ہوتا ہے دینی علوم۔ دنیاوی علوم وہ علوم ہے جو دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کیا جائے، لیکن دینی علوم وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی دین کی رضا کے لیے حاصل کی جائے، آخرت کی رضا کے لیے حاصل کی جائے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے کی جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو علم دین کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر واضح کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کی تبدیلیوں میں علم والے لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رب کائنات کی دین علوم سے روشناس ہوتا ہے، شریعت کے علم کو حاصل کرتا ہے، جب وہ انسان اس دنیا کی بناوٹ کے اوپر غور و فکر کرتا ہے،
دنیا کی رنگینیوں کے اوپر طائرانہ نظر دوڑاتا ہے، وہ انسان اس بات کی گواہی دینے سے بالکل عاجز ہو جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، تیرے علاوہ اس دنیا کو کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کی آخری ٹکڑی کے اندر واضح کر رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جن نشانیوں کے اوپر عقل مند لوگ ہی تدبر و تفکر کر سکتے ہیں، علم والے لوگ ہی ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے بعد واضح کر رہا ہے، جب عقل مند لوگ، جب اہل علم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، فوراً وہ انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے دیتے ہیں، فوراً وہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، جب ایک انسان ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرتا ہے، شریعت کے علم کے مطابق جب رب کائنات کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، وہ انسان فوراً اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ انسان کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، وہ انسان پہلوؤں کے بل بیٹھ کر کے رب کائنات کی عبادت کرتا ہے، اور وہ انسان آسمان اور زمین کی پیدائش کے اوپر تدبر و تفکر کرتا ہے۔ جب ایک انسان ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، ایسے لوگوں کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات ادا ہو جایا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار عالم، یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تو نے دنیا کے اندر بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، جن کو تو نے دنیا کے اندر بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو نے ان تمام کی تمام چیزوں کو ایک مقصد کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ جب ایک انسان علم کو حاصل کرے گا، اس وقت ایک انسان ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکے گا۔ آج اپنے سماج اور معاشرے کے اندر طائرانہ نظر دوڑائیں اور اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ آج کتنے ایسے گناہ، کتنے ایسے جراثیم لا علمی کی بنیاد پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ایک انسان آج دنیا کے اندر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک وجہ لا علمی ہے، شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ایک انسان غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کے پاس علم کی دولت ہوتی، اگر وہ انسان علم دین کو حاصل کیا ہوتا، اگر وہ انسان شریعت کے علم کو حاصل کیا ہوتا، وہ انسان جب ان نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتا، اس کا دل یہ گواہی دیتا، اے میرے پروردگار عالم، وہ ذات تو ہی ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کو اسی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ جب ایک انسان ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرے گا، اور جب اس کا دل یہ گواہی دے دے گا کہ ان تمام کے تمام چیزوں کا رب اللہ رب العالمین ہے، پھر وہ انسان عبادت میں کبھی غیر اللہ کو شریک نہیں کرے گا، پھر وہ انسان سجدے میں کبھی غیر اللہ کو شریک نہیں کرے گا۔ آج اگر ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر شرک کا بول بالا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ ہے کہ آج ایسے انسان علم دین سے دور ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کر سکیں، اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکیں، کیونکہ وہی انسان اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکتا ہے جو علم دین کو حاصل کرے گا۔ اور ایک وجہ ہمیں اور آپ کو علم دین کیوں حاصل کرنا چاہیے، اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، وہ رسول جو تمہیں دنیا کے اندر دے دے، تم ان چیزوں کو لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول روک دے، تم ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین جس کے اندر واضح کر رہا ہے کہ رسول جو چیز تمہیں دنیا کے اندر دے دے، تم ان چیزوں کو لے لو، اور جن چیزوں سے روک دے، تم ان چیزوں سے
رک جاؤ. لیکن لا علمی کی بنیاد پر آج ایک انسان بدعت جیسے کام کو کرنے کے لیے تیار ہے جس کا تعلق آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. آج ایک انسان وہی چیز کرنے کے لیے تیار ہے. آج دیکھ لیجئے اپنے یمن نور کے اندر ہی مشاہدہ کر لیجئے کتنے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کاموں کا تعلق کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. جب ہم اور آپ یہاں سے درس دینے کے بعد کبھی گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے جب یمن نور کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کئی مسجدیں ملتی ہیں جو مسجدیں بند پڑی ہے طاق راتوں میں. کئی ایک مسجدیں ہیں جو مسجدیں بند پڑی ہے. اگر پوچھتے ہیں کہ آج طاق رات ہے اس مسجد کے اندر سب بیداری کیوں نہیں ہو رہی ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے یہ رات جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے اور یہ لوگ صرف اسی دن جاگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لا علمی. وجہ کیا ہے؟ جہالت. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اس دنیا کے اندر امت محمدیہ کو یہ آگاہ کر دیا کہ اے لوگو تم آخری جو ہے عشرے کے اندر طاق رات کو تلاش کرو. 5 راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اگر ایک انسان کے پاس علم ہوتا, اگر اس انسان کے پاس شریعت کی سمجھ ہوتی تو وہ انسان یہ عقیدہ نہیں رکھتا. گویا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ رسول جو چیز تمہیں دے اس چیز کو لے لو اور جس چیز سے روک دے تم اس چیز سے رک جاؤ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے دنیا والے لوگوں, رسول جو چیز تمہیں دنیا کے اندر دے دے تم ان چیزوں کو لے لو اور جن چیزوں سے روک دے تم ان چیزوں سے رک جاؤ. جن چیزوں سے تمہیں رسول روک دے تم ان چیزوں سے رک جاؤ. اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور اس حدیث کے اندر وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو عین اللہ کا قول قرار دیتا ہے. یعنی کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے جو ہے محدثین نے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی جو حکم دیتا ہے, نبی جو اس دنیا والے انسانوں کو جس راستے کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے گویا کہ وہ راستہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے. گویا کہ وہ راستہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے اور وہ راستہ اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف جاتی ہے. تو ایک انسان کو چاہیے جس راستے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو گامزن کیا, انسانوں کو چلنے کا حکم دیا, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی راستے کو اپنائیں. اور ایک انسان کب وہ راستہ اپنا سکتا ہے؟ جب وہ انسان شریعت کے علم کو حاصل کرے گا, جب وہ انسان شریعت کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے, آج ہم اس دنیا کے اندر جہالت کو گلے سے لگا کر کے ہوئے ہیں اور ہم اور آپ علم دین سے دور ہو چکے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک انسان غلط چیز کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ صحیح چیزوں کے اوپر عمل کر سکیں, قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اصول کے اوپر عمل کر سکیں. اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے لوگو تم نے اس دنیا کے اندر وہ کون سا کام کیا جو تو نے اپنی جنت کو سدھارنے کے لیے یا رب کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور ایمان والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے, ایمان والے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے اس دنیا کے اندر ڈر کر کے اپنی زندگی کو گزارو اور ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اس آخرت کے دن کے لیے کیا توشہ تیار کر کے رکھا ہے, ہم نے اس آخرت کے دن کے لیے کون سا عمل کر کے تیار کر کے رکھا ہے. ہر انسان کو اس بات کی اس دنیا کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کے اندر کون سا عمل کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آج ہم اس دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی فکر کرتے ہیں تو اپنی دنیا کو بنانے کی فکر کرتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر واضح کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا عقل مند وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اس دنیا کو سنوارنے کی نہیں بلکہ اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آخرت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آخرت بگڑتی ہے تو بگڑ جائے, آخرت اگر ہمارے ہاتھوں سے نکلتی
نکلتی ہے تو نکل جائے، لیکن ہم دنیا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہر ایمان والے لوگوں سے سوال کر رہا ہے، ہر مومن سے یہ سوال کر رہا ہے، اے مومنو تو نے اپنے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کر کے رکھا ہے؟ اے ایمان والو تم نے اس آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کے اندر کون سا عمل کیا ہے جو عمل تمہیں اس بات کی گواہی دے کہ قیامت کے دن تمہیں کامیابی ملنے والی ہے، قیامت کے دن تمہیں فلاح ملنے والی ہے؟ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین قول اور فعل میں تضاد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی زبان سے وہ باتیں تو نکالتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جس کے بارے میں وہ انسان بتاتا ہے وہ انسان خود اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو ڈرا رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر کہا تو کرتے ہیں لیکن خود ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو تم وہ باتیں اپنی زبان سے کیوں نکالتے ہو، تم وہ باتیں اپنی زبان سے کیوں ادا کرتے ہو جن کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے، جن کے اوپر تم خود عملی جامہ نہیں پہناتے، تم ایسی باتوں کو اپنی زبان سے کیوں نکالتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کرتے تھے کہ اگر ہم دنیا کے اندر یہ جان لیتے کہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ عمل کیا ہے، اگر ہم دنیا کے اندر جان لیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل کیا ہے تو ہم دنیا کے اندر وہی عمل کرتے۔ صحابہ کرام آپس میں یہ کہا کرتے تھے اور کئی ایک صحابہ کرام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے، ہم اور آپ وہی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان پسندیدہ عمل کے بارے میں اشارہ کر دیا تو صحابہ کرام سست پڑ گئے، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح اسے عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور صحابہ کرام کو آگاہ کیا، یہ آیت کریمہ عام ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ جو انسان اپنی زبان سے ایسے جملے نکالا کرتے ہیں جس کے اوپر خود وہ انسان عمل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ اے لوگو تم اپنی زبان سے ایسے جملے کو نہ نکالا کرو، تم اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا نہ کیا کرو جس چیز کے اوپر تم خود عمل نہ کرو۔ آج ہماری اور آپ کی بالکل حالت یہی ہو چکی ہے، ہم اور آپ جو چیز کہا کرتے ہیں، دوسروں کو جو چیز سمجھایا کرتے ہیں، ہم اور آپ خود اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جو انسان کہے پہلے اس کے اوپر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ جس کے اندر اللہ رب العالمین ایک نفع بخش تجارت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، نفع بخش سودے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اے ایمان والوں کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف اشارہ نہ کر دوں، کیا میں تمہیں اس تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں جو تجارت تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا، کیا میں تمہیں اس تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں اس سودے کے بارے میں نہ بتا دوں جو سودا تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اسی تجارت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں تمہارے لیے دنیا کے اندر بہترین تجارت یہ ہے، تمہارے لیے دنیا کے اندر بہترین سودا یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو۔
اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اپنی مال سے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو اور اپنی جان سے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے ضمن میں اگر اندازہ لگایا جائے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام کی زندگیاں وہ ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی تجارت کی طرف اشارہ کرتے تھے اور صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کے اندر گھر بنائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہارے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر تمہارے لیے محل تعمیر کرے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، اللہ رب العالمین کے راستے میں تجارت کرو، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو۔ میرے عزیز ساتھیو، ذرا اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہم اور آپ اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے غریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیں۔ ہمارے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ذرائع موجود ہیں جن سے ہم اور آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اپنی جان سے اور اپنے نفس سے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ تجارت کرتا ہے، اگر یہ نفع بخش تجارت کرنے کے لیے تیار ہے تو اللہ رب العالمین جہنم کی دردناک عذاب سے ایسے لوگوں کو نجات دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ لوگوں اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہمارے پاس مال و دولت موجود ہے، ہمارے پاس اس دنیا کے اندر پراپرٹی موجود ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اور آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی وہ زندگیاں ہوا کرتی تھی، ایک مرتبہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ کہہ دیا کرتے تھے، اے میرے صحابیوں کی جماعت، کون ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو آج اللہ کی راہ میں اپنے مال کو صدقہ کرنا چاہتا ہے؟ فوراً صحابہ کرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور صحابہ کرام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابیوں کی جماعت، کون ہے جو آج اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہے، جو آج اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنا چاہتا ہے؟ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے گھر سے مال کو لے کر کے آتے ہیں، اپنے گھر سے دولت کو لے کر کے آتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے آتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مال ہے، آج میرے پاس دولت ہے، آج مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے عمر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی قدر اپنے گھر کے اندر چھوڑا ہے، یعنی آدھا حصہ میں نے صدقے کے طور پر آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا ہے اور آدھا حصہ میں نے اپنے گھر کے اندر چھوڑا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کی پرورش کے لیے کیا چیزیں گھر کے اندر چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ ہے جنت کو حاصل کرنے کی طلب، یہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کی طلب۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بخیلی سے کام لیا کرتے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کنجوسی سے کام لیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، جب جنت کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا، وہ لوگ اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور کتنے صحابہ کرام تھے جن لوگوں نے اپنی جان تک کی قربانی دے دی اسی جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جہنم کی دردناک عذاب سے بچا لیا جائے تو تم یہ تجارت کرو، یہ تمہارے لیے نفع بخش تجارت ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر موت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
آج ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں پھنسا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں موت سے غافل ہونے کا نتیجہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ انسان موت سے غافل ہو چکا ہے، اس انسان نے موت کو بھولا دیا ہے، وہ انسان موت کو کثرت سے یاد نہیں کرتا، جس کا نتیجہ ہے کہ وہ انسان آج دنیا سے محبت کر بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، اگر تم موت سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم موت سے بھاگ جاؤ گے تو تم موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ موت تم سے خود آ کر کے ملاقات کرنے والی ہے، یہ موت تمہارے پاس خود چل کر کے آنے والی ہے اور تمہیں ایک دن بے جان کرنے والی ہے۔ جو انسان موت سے غافل ہو چکا ہے اسے اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے انسان آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے جن لوگوں نے موت کا انکار کیا، جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس دنیا کے اندر موت سے فرار اختیار کریں گے، ہم اپنے آپ کو موت سے بچا لیں گے۔ جب آپ ہسٹری کی کتابوں کو پڑھیں گے، جب آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو دنیا کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر موت کو مات دینے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے موت کا انکار کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے بانگ دوہر یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی انسانوں نے اس دنیا کے اندر جنم لی ہے، ہر انسان کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کی ہسٹری کے بارے میں بھی پڑھا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کی تاریخ کے بارے میں بھی پڑھا ہے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر موت سے بچنے کے لیے نہ جانے کتنے لیب کے اندر اپنے کھانے کو چیک کروا کر کے، اپنے کھانے کو ٹیسٹ کروا کر کے پھر وہ انسان اس کھانے کو کھایا کرتے تھے۔ لیب میں پہلے چیک ہوتا تھا وہ کھانا، پھر اس کے بعد وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایسے لوگ 30 سال کی عمر میں دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ایسے لوگ 40 سال کی عمر میں دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اندازہ لگانے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، جو انسان اس دنیا کے اندر موت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی زندگی کو پورا کرنے کی بھی توفیق نہیں دی۔ جو زندگی آج امت محمدیہ کی مقرر ہے وہ 60 سے 70 سال کی زندگی کے بارے میں امت محمدیہ کی زندگی ملتی ہے، لیکن کتنے ایسے انسان آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے جن لوگوں نے موت کا انکار کیا تو اسے اس دنیا کے اندر 30 سال کی عمر میں موت آ گئی، 40 سال کی عمر میں دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، ہم نے کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر ایسا پیدا ہی نہیں کیا ہے جس کو میں نے دنیا کے اندر ہمیشگی والی زندگی دیا ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اسے ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو ہمیشگی والی زندگی نہیں دی ہے، ہم نے کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر ہمیشگی والی زندگی نہیں دی، لائف ٹائم والی زندگی نہیں دی۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے گا اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ کس حالت میں جا رہا ہے، وہ اس دنیا کو جب چھوڑ رہا ہے تو اس انسان کی حالت کیا ہے، وہ انسان اپنے جنت کے لیے کیا کر کے جا رہا ہے، وہ انسان اپنی اخروی زندگی کے لیے کیا کر کے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے جب ایک انسان کے پاس موت آتی ہے، جب ایک انسان اپنی نظروں سے موت کو دیکھ لیتا ہے، پھر وہ انسان اسی دنیا
دنیا کے اندر رہ جانے کی تمنا کرتا ہے، اسی دنیا کے اندر رہ جا کر کے جو ہے نیک عمل میں اپنی زندگی کو گزارنے کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا ترکت فیما کلا انها کلمۃ هو قائلها۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، اگر تم نے اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے، اگر تم نے دنیا کے اندر اپنے آنکھیں کھولی ہے تو تمہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، لیکن اگر تم اس دنیا کے اندر رب کائنات کی رضا کے لیے نیک عمل کرو گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرو گے، تب تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر رب کائنات کی اصولوں کو پس پشت ڈالتا ہے، رب کائنات کی اصولوں کو اس دنیا کے اندر پس پشت ڈال کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب یہ انسان موت کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، یہ انسان یہ تمنا کرنے لگتا ہے، یہ انسان یہ کہنے لگتا ہے اے میرے پروردگار عالم، مجھے پھر سے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، مجھے پھر سے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا کے اندر جا کر کے نیک عمل کر لوں، تاکہ میں دنیا کے اندر جا کر کے بہترین عمل کر لوں۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کس طرح کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگی نیکیوں میں کٹ رہی ہے؟ کیا آج ہماری زندگی جنت کی طلب میں کٹ رہی ہے؟ کیا آج ہماری زندگی اپنے آخرت کو سنوارنے میں کٹ رہی ہے؟ اگر نہیں کٹ رہی ہے تو اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان اپنے آخری وقت میں، ایک انسان اپنے موت کے وقت میں یہ تمنا کرے گا اے میرے پروردگار عالم، مجھے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، تاکہ میں دنیا کے اندر جا کر کے نیک عمل کر لوں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اسی آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے جب یہ انسان اللہ رب العالمین سے یہ تمنا کریں گے، جب یہ انسان اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے میرے پروردگار عالم، مجھے پھر سے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جواب دے گا، ایسے لوگوں کو جواب دے گا اے انسان، یہ صرف تمہاری زبان کے جملے ہیں، اگر میں پھر سے تمہیں دنیا کے اندر بھیج دوں پھر بھی تم دنیا کے اندر نیک عمل نہیں کرو گے، پھر بھی تم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو نہیں گزارو گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب آخری وقت میں ایک انسان نیک عمل کرنے کے بارے میں تصور کرے گا اور اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کرے گا اے اللہ مجھے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے تاکہ میں دنیا کے اندر جا کر کے نیک عمل کر لوں، اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی، اس وقت ایک انسان کو دوبارہ مہلت نہیں ملنے والا ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آج سنہرا موقع ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اتنا نیک عمل کرنے، اتنا جو ہے نیکیوں میں اپنی زندگی کو گزار لے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے بدلے جنت نصیب کر دے اور جنت کا مستحق قرار دے دے۔ اللہ رب العالمین نے اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتا ہے، اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان
इंसान को परेशानियों से निकालने के लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान की परेशानियों को दूर करने के लिए काफ़ी है। वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अगर एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ के बारे में वो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जहाँ के बारे में वो इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। गोया कि इस आयत करीमा से मालूम ये हुआ, नुक्ता ये मिला कि अगर कोई इंसान अल्लाह से डरता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर कर के अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है अगर ऐसे इंसान परेशानियों में मुब्तला हो जाए तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियों से निकालने के लिए काफ़ी है, और ऐसे लोगों को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ के बारे में वो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जहाँ के बारे में वो इंसान वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता। अब इस आयत करीमा के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी आयत करीमा के अंदर ईमान वाले लोगों को आगाह कर रहा है, ख़बरदार कर रहा है कि ऐ लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है और ईमान वाले लोगों को आगाह कर रहा है, ईमान वाले लोगों को ख़बरदार कर रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, तुम अपने आप को दोज़ख की दहकते हुए आग से बचा लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जब अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले जाओ, जब अपने आप को दोज़ख की आग से बचा ले जाओ, अपने अहलो अयाल को भी, अपने ख़ानदान वाले लोगों को भी जहन्नम की आग से बचा लो। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि कोई भी इंसान ये सवाल कर सकता है, ये पूछ सकता है कि एक इंसान कैसे अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकता है और अपने अहलो अयाल को कैसे जहन्नम की आग से बचा सकता है। इस आयत करीमा की तफसीर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मिलता है जिसके अंदर वाज़ेह करते हैं कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपने आप को जहन्नम की आग से इस तरह बचा सकता है कि वो इंसान नेक अमल में अपनी ज़िंदगी को गुजारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, यानी वो इंसान इस दुनिया के अंदर सौम व सलात की पाबंदी में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। इस तरह अमल करके एक इंसान अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है और अपने अहलो अयाल को इस तरह जहन्नम की आग से बचा सकता है कि उसे दीनी उलूम से रोशनास करा दिया जाए, उसे इल्म दीन से रोशनास करा दिया जाए, शरीयत का इल्म दे दिया जाए, इतना दीनी उलूम से रोशनास करा दिया जाए कि वो इंसान हलाल और हराम में तमीज़ कर ले, इतना इल्म उसे दे दिया जाए कि वो इंसान सही और गलत में तमीज़ कर ले। मेरे अजीज़ साथियों, आज हमारे घरों के अंदर, आज हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से गुनाह और जराइम बिल्कुल आम हो चुके हैं, क्योंकि एक इंसान सही और गलत में तमीज़ नहीं कर सकता। इसलिए इस आयत करीमा की तफसीर में वाज़ेह करते हैं कि एक इंसान अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को उसी वक्त जहन्नम की आग से बचा सकता है जब वो इंसान उसे दीन की इल्म से रोशनास कर दे, शरीयत के इल्म से माला माल कर दे। मेरे अजीज़ साथियों, इस आयत करीमा के तफसीर में वाज़ेह करते हैं कि इल्म वाले लोगों की मिसाल ऐसी है जैसा कि वो इंसान रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारता हो। जब एक इंसान के पास इल्म आ जाता है, शरीयत की समझ आ जाती है, जब वो इंसान इल्म दीन से रोशनास हो जाता है, फिर उस इंसान की ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर रोशनी के अंदर खटने लगती है। आँख भी सही सलामत है, आँख के अंदर भी बीनाई है और जैसे रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। अगर उस इंसान के दरमियान में हलाल और हराम को पेश कर दिया जाए तो वो इंसान इन दोनों चीज़ों में आसानी के साथ फ़र्क कर सकता है और वो इंसान सही और गलत में भी फ़र्क कर सकता है। लेकिन जो
انسان دینی علوم سے روشناس نہیں ہوتا، جو انسان شریعت کے علم کو حاصل نہیں کرتا ہے، اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ انسان اندھیرے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، بالکل تاریک کمرے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، آنکھ تو ہے، آنکھ کے اندر بینائی تو ہے، لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دینی علوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان اندھیرے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تاریکی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اگر ایسے انسان کے سامنے حلال اور حرام کو پیش کر دیا جائے تو وہ انسان حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین واضح کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے دین کا علم دے دے، اسے شریعت کا علم دے دے اور شریعت کے علوم سے اسے روشناس کر دے، تب جا کر کے ایک انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتا ہے اور اپنے گھر والے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے علوم سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔